آج ایک تھوڑی سی حوصلہ ملا. میں پاکستان کے اخباروں میں یقیناً ڈان پہ کاؤنٹ کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی ہو جاتا ہے, آپ ہماری کال بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ نے پاکستان کے لیے کام کیا اور بالکل بے جا سا ایک الزام کہ ان کے ساتھ طالبان کے تعلقات تھے اور کوئی بوم بنانے کا طریقہ انہوں نے بتایا, اور اس کے بعد پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے, کرنل انعام نے تو بلکہ میرے پروگرام میں بھی آ کے کہا کہ باؤنٹیز لیں انہوں نے اس کے بدلے میں اور ڈاکٹر عافیہ کو سپرد کیا. اور یہ سفر بڑا تھکا دینے والا تھا. وہاں سے ان کو افغانستان لے کے گیا, افغانستان سے لے کے جایا گیا, وہاں پہ تشدد بھی جس میں سے گزری ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے اچھے دنوں کو ختم کر دیا, کوئی واپس نہیں دلوا سکتا. فرمائیں گے دیر از اے ہوپ کمنگ آؤٹ, اور میں نے کہا تھا وہ میں ہوپ آپ ہی کے ساتھ شیئر کروں گی. سینیٹر مشتاق صاحب نے ملاقات کی, اور میں سینیٹر مشتاق کی معتقد کس بات پہ ہوئی کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہی لفظ کہا کہ جو آپ کی اشرافیہ ہے ان سے گاڑیاں لیں, ان کو پیٹرول مت دیں, غریب آدمی کا کیا قصور ہے. ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی انہوں نے آواز بلند کی, اور اب ان کی بہن, ان کے شوہر اور ڈاکٹر جناب مشتاق صاحب ان سے ملے ہیں, سینیٹر مشتاق صاحب. تو فرمائیں گے آپ, دیر از اے ہوپ اینڈ دیر از اے گڈ نیوز کمنگ آؤٹ, آئی بلیو سو. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا گفتگو کرنے کا. بات یہ ہے عارفہ صاحبہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے. اچھا, یعنی یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے پکڑا گیا, کہاں سے کڈنیپ ہوئی, کدھر لے جایا گیا. مثلاً یہ کہ ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ کراچی سے ان کو ایبڈکٹ کیا گیا. امریکی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ وہ کہ کہاں تھیں اور کہاں پکڑی گئی, ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب وہ افغانستان میں ہمارے ہاتھ لگی, اور پھر افغانستان میں ہی ہم انٹروگیشن سیکشن انٹروگیشن کے لیے گئے, اور جہاں یہ واقعہ ہوا جس میں انہوں نے مقابل امریکیوں کے ایک فوجی سے اس کی بندوق چھین کے ان پر فائرنگ کی کوشش کی. اب اس میں تقریباً 2 سال کا وقفہ پڑتا ہے, جو کہ کراچی میں ان کے ایبڈکشن اور ان کے وہاں بقول امریکیوں کے وہاں جو اٹیک کرتی ہیں وہ فوجی پہ. کرتی ہیں. تو اب اس 2 سال میں کہاں تھیں کسی کو نہیں پتا, کیا کر رہی تھیں کسی کو نہیں پتا, کوئی اس چیز کی وضاحت نہیں کرتا. اچھا, جب تک ان 2 سالوں کا اکاؤنٹ نہ ملے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا. ٹھیک ہے, جی سر. کہاں سے وہ ان کو پکڑا گیا, کہاں یہ واقعہ ہوا. اچھا, دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ جو یہاں مقدمہ چلا, اس مقدمے کے کچھ سیشن میں نے بھی اٹینڈ کیے تھے اور اچھا, رپورٹنگ بھی کی تھی. اب اس میں یہ تھا کہ ظاہر ہے ان کی ذہنی حالت بھی ایسی نہیں تھی. جتنا پریشر ہو, آپ کو پکڑ کے لایا جائے, آپ کے بچوں کا آپ کو پتہ نہ ہو, فیملی کا نہ پتہ ہو, تو انسان ظاہر ہے اپنی ذہنی حالت درست حالت میں نہیں ہوتا. جو بھی ان کی ذہنی حالت تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا, جہاں میں موجود تھا اور اس کی رپورٹ چھپی ہوئی ڈان میں میری لکھی ہوئی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں تو ڈیفینڈ نہیں کروں گی, میرا مقدمہ ایک بڑی عدالت میں ہے, اللہ میاں کی عدالت میں, اور وہیں اصل فیصلہ ہوگا. آپ لوگ تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں. ان کی جو اس وقت وکیل تھیں, وہ ایک جس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ بڑی مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھی, انہوں نے کہا اپنے بریفنگ میں کہ اگر وہ ہماری وکالت قبول کر لیں اور مقدمہ لڑیں تو ان کو ہم کم از کم کوئی بارگین کر کے ان کو چند سالوں میں باہر بھی نکال سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا. تو مقدمے تک مطلب مقدمہ جو تھا وہ ایک طرفہ تھا سارا, الزام لگانے والے بھی وہی تھے, ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر ظاہر ہے اگر ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر تو چیز ختم ہو جاتی ہے. جی سر, اسی طرح ختم. صحیح. اور وہ وہاں سے وہ مقدمہ ہو گیا, مقدمے اس کا فیصلہ ہو گیا, فیصلے میں ان کو سزا ہو گئی 86 ایئرس کی, اور 86 ایئرز میں یعنی اس کا مطلب انہوں نے پوری طرح انشور کیا کہ ان کی ساری زندگی
जेल में गुजरे। अब उसके बाद ये होना था, यानी होना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी थी तो पाकिस्तान उसमें इंटरेस्ट लेता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट लेती, वो कुछ बातचीत करते, कुछ सिलसिला करते। वहाँ जो है पाकिस्तान ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं शुरू में कोई भी डेवलपमेंट होती थी तो उसको मैं कवर भी करता था फ़ोन करके, जो ह्यूस्टन में हमारे जो कॉन्सुलेट है उनसे अपडेट भी लेता था। और उनका रवैया जो था, मैं गया भी 2 दफ़ा कॉन्सुलेट में, उस वक्त भी गुफ्तगू की उनसे, तो उससे एक बहुत वाज़ेह थी कि उनको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर इस्लामाबाद में मैंने मालूमात जब हासिल करने की कोशिश की, तो वहाँ जो मुझे बताया गया, गलत हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, मुझे नहीं पता, कि जी अमरीकी ये चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया के अवज़ हम शकील आफरीदी उनके हवाले कर दें, तो या वो डॉक्टर आफिया को छोड़ देंगे। तो हम शकील आफरीदी को हवाले नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब शकील आफरीदी के बारे में मैंने कहा क्यों नहीं हवाले कर सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने एक पोजीशन ली है कि एक आदमी है जो एक गैर मुल्की जासूसी इदारे के लिए काम कर रहा है, उसको तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, अगर हम इस तरह इजाज़त देंगे तो हर कोई शुरू हो जाएगा और हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अब ये है कि अभी अमेरिका की ये शर्त है या नहीं है। अमरीकियों से जब बात करो, अभी जब वो उनकी सिस्टर यहाँ आई हुई थी, उस वक्त भी स्टेट डिपार्टमेंट में ये सवाल उठाया गया, जलील आफरीदी एक साहब है, उन्होंने सवाल उठाया, तो उस पे उन्होंने ये से बात नहीं करते, आप यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से बात करें। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं करता जहां ओपनली आप सवाल करें। तो अमेरिका की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं होती, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं होती। इसमें जमात इस्लामी है, इसमें कुछ और एक्टिविस्ट हैं, वो अलबत्ता इंटरेस्टेड रहे हैं थ्रू आउट और कोशिश करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। और जो मुलाकातें वगैरह हुई हैं उसमें भी इनकी कोशिशों की वजह से हुई हैं, और उसमें फिर अमेरिका के रवैये में भी नरमी आई कि ज़ाहिर है अल्टीमेटली वीज़ा तो अमेरिका ने देना था, अगर वीज़ा ना देते तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन उन्होंने वीज़ा दी, जब भी वो आई और मिली भी और उन्होंने मुलाकात का एहतमाम भी किया। मगर वो मुलाकात की हद तक भी देखें आप, मुलाकात जो थी वो देखा आपने कि वो शीशे की दूसरी तरफ थी, जी ये इस तरफ थी, और एक हाई सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर में जो प्रिजन का हिस्सा है उसमें मुलाकात हुई। उसमें किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं थी, यानी उनको अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। एक हाई सिक्योरिटी रिस्क समझा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, एक हाई सिक्योरिटी रिस्क समझा जाता है। तो मैं ये एहतियात करूंगा इस सारे मामले में गुफ्तगू करते हुए कि मैं खामखा होप रेज नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी तक कोई इशारा ऐसा नहीं मिला कि जैसे ये पता लगे कि अमरीकी या हुकूमत पाकिस्तान दोनों ने कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोशिश शुरू की हो उनको आज़ाद कराने की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जिससे आप बात समझ जाएंगी। हमारे मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जो कमज़ोर ममालिक होते हैं, समझ लें थर्ड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड पे तो मैं बिलीव नहीं करता, कमज़ोर ममालिक होते हैं, उनके यहाँ हुकूमतों को अपनी लिमिटेशंस का पता होता है कि वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं। तो वो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए एक काम करती हैं, वो काम ये होता है कि झूठ बहुत बोलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही किया हमारी हुकूमत ने। मसलन एक ज़माने में पाकिस्तान में आपको याद होगा ड्रोन अटैक्स होते थे, बहुत होते थे। जी सर। तो उसमें ड्रोन अटैक के दौरान नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, यहाँ तशरीफ लाए और एक फॉरेन रिलेशंस कमेटी की वहाँ मीटिंग हुई। उसमें हमारे एक साथी हैं मतीन हैदर, वो भी पीछे से जाके बैठ गए, किसी को पता नहीं चला, वो बैठे रहे। अच्छा, जब ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो वापस आके मियाँ साहब ने सबसे पहले अपनी गुफ्तगू जो पाकिस्तानी मीडिया से खिताब किया, उसका आगाज़ ही इस बात से किया कि हमने अमरीकियों पर वादा कर दिया है कि उनको ड्रोन अटैक्स हर कीमत पे रोकने होंगे। ठीक है, मतीन हैदर कहने लगा अनवर भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा क्यों? कहता अनवर भाई वहां इन्होंने ड्रोन का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया ड्रोन का, और ये बाहर आके कह रहे हैं कि हमने अमरीका पे वादा कर दिया कि ड्रोन अटैक बंद होने चाहिए। मैंने कहा मतीन तुम्हें मैं एक वाकया बताता हूँ कि पिछले दिनों उन्हीं दिनों की बात है, एक नेटो वालों के कुछ लोग नेटो ऑफिशियल्स आए हुए थे यूएस एम्बेसी में, वहाँ फंक्शन था, उन्होंने हमारी भी
ہمیں بھی بلایا تھا, ریسیپشن تھا, تو اس کا تعارف ہوا میرا, تو اس نے کہا اچھا ڈان کے لیے, تو اس نے کہا کہ ہاں میں ڈان پڑھتا ہوں, اچھا اخبار ہے یہ وہ. تو کہنے لگا لیکن ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ تمہارے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ میں نے کہا کیسا سلسلہ؟ کہنے لگا ہم گئے, ہم نے حکومتی ارکان سے بھی ملاقات کی, ہم نے اپوزیشن لیڈروں سے بھی ملاقات کی, اور بڑے لیڈروں میں سے چھوٹے حکام نے ریز کیا, چھوٹے لوگوں نے جو مطلب مڈل لیول کے لوگ تھے ان سے کہیں ملاقات ہوئی, کسی نے کچھ گفتگو کی. بڑے لیڈروں میں سے نہ وزیر اعظم, نہ صدر, نہ آرمی چیف, نہ لیڈر آف دا اپوزیشن, کسی نے ڈرونز کا ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لیکن ہماری ہر ملاقات کے بعد خبر ہمارے اخبار میں یہ ضرور لگتی تھی کہ ہم نے امریکہ پہ وعدہ کر دیا کہ ڈرون حملے بند کرنا پڑے گی. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں نے بھی اس کو یہی بتایا, میں نے کہا بھائی کمزور لوگوں کے پاس کوئی آپشن تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ یہی کرتے ہیں وہ کہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے خوش کر لیں کہ ہم نے وعدہ کر دیا ہے اور آپ کو ڈرون روکنے پڑیں گے. تو اس دفعہ بھی یہی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی, عافیہ صدیقی کے معاملے میں بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہے, باتیں زیادہ ہیں, گراؤنڈ پہ کم کام ہو رہا ہے. اور اس سے یہ بات ہی واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کے وکیل نے بھی یہ کہا اور ان کی سسٹر نے بھی یہی کہا, اور پھر مشتاق صاحب نے بھی کہا, سینیٹر مشتاق نے, کہ جو کنجی جو ہے سارے معاملے کی اسلام آباد میں ہے. یعنی شاید ان کو یہ امید ہے, شاید میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, کہ اگر حکومت پاکستان شکیل آفریدی کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ان سے وہ ایکسچینج کر لیں گے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کنجی ان کے پاس ہے کہ یہ فیصلہ ان کا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آفیشیلی پاکستان ریکویسٹ کرے امریکہ سے, تو وہ بھی پاکستان نے آج تک نہیں کیا ہے, اور ان کا اس طرح کی ان کی ایکسٹریڈیشن کی ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو انڈیویجول لیول پر ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور بات مانی بھی جا سکتی ہے, لیکن ہماری کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اگر یہ کنجی یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو, اگر کنجی یہی ہے کہ شکیل آفریدی واپس میں دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان مانے گی. اس لیے کہ اب بھی ہم شمالی امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر شکیل آفریدی یہاں آئیں گے تو وہ ایک نیشنل ہیرو بن جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. ان کو اور آلریڈی کانگریشنل میڈل مل چکا ہے, اور ان کی ہر بات کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی. جہاں بھی جائیں گے کراؤڈ جمع ہو جائے گا ان کو کرنے کے لیے, ان کے استقبال کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ بات چاہتا ہے, کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی, بہت کچھ ذکر کیا جائے گا. پھر وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو 20 سال سے وہ بھی پریزن میں ہیں, جو بھی کوئی 20 سال سے پریزن میں, وہ خوش تو نہیں ہوتا نا. اچھا, اور وہ پڑھے لکھے ہیں, BBS ہے, وہ بیچاری آسیہ بی بی کی طرح ان پڑھ نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا گیا وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں, وہ خاموشی سے بیٹھنے والے بھی نہیں ہوں گے. تو پاکستان, اچھا حکومت امریکہ بھی اس میں کوئی پابندی نہیں لگا سکے گی کہ وہ اتنے پاپولر ہوں گے. تو کیا پاکستان یہ مانے گا ایک ایسے شخص کو امریکہ بھیج دیا جائے جو امریکہ جاتے ایک نیشنل ہیرو بن جائے, اور ہر موقع پر وہ ان کے خلاف یعنی پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف گفتگو کرے, جو کہ وہ کریں گے. اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں بھی کروں 20 سال جیل میں گزارنے کے بعد. تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ہم نے اپنا ہوپ بہت زیادہ ریز کر لیا ہے. ابھی کوئی ایسی بڑی موومنٹ نہیں ہونے لگی ہے, سوائے اس کے کہ مجھے ایک چیز کا البتہ نہیں پتا, ایک پہلو ہے, اور وہ ہے ان کی صحت کی بنیاد پہ, کہ ان کی صحت اتنی خراب ہو جس کی بنیاد پہ رحم کی اپیل کی جائے, اور پھر وہ صحت کی بنیاد پہ رحم کی اپیل کے تحت ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. پھر وہ پاکستان سے یہ ایشورنس لیں گے, جو کہ ممکن ہے, کہ آپ ان کو اسی طرح پریزن میں رکھیں گے. ان کو آپ کسی بھی ایسی تنظیم سے جن کو امریکی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, ان سے رابطہ نہیں کرنے دیں گے. آپ وہ الگ تھلگ رہیں گی, صرف اپنے فیملی ممبر سے ملیں گی, اور ہسپتال میں کہیں جیل کے ہسپتال میں رہیں گی. تو اگر ایسی کوئی رحم کی اپیل کی بنیاد پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی گفتگو ہوئی ہے, تو ان کے لائر ان کی سسٹر کو پتا ہوگا, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. یہ ایک ممکنات میں سے یہ ہے کہ صحت کی بنیاد پہ رحم کی اپیل کر کے اور ان کو وہاں لے جا کے پاکستان میں پریزن میں رکھا جائے, پریزن فیسلٹی میں رکھا جائے, اور وہاں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں فیملی سے. اس کے علاوہ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور انور اقبال صاحب ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں, آپ یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, بہت شکریہ. میرا سر, آپ نے جب یہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کلبھوشن یادیو کے بارے میں, دیر از اے لٹل ریومر
کہ پرابیبلی کلبھوشن یادیو کا بھی فیصلہ ہو گیا، کیونکہ ابھی آپ نے بھی، آپ کے نوٹس میں بھی آیا ہوگا کہ حامد میر صاحب نے جو آؤٹ کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے ان سے ملے تھے اور انہوں نے پہلے ان کا نام نہیں اناؤنس کیا، بعد میں بتا دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کشمیر جو ہے ہمارے مفاد میں، یہ ادھر کا ادھر رہے، ادھر کا ادھر رہے. اور مجھے حیرت ہے کہ چاہے وہ ہمارے بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے صحافی ہوں، جب وقت ہوتا ہے چیز کو آؤٹ کرنے کا تب کوئی کرتا نہیں اور بعد میں آؤٹ کر دیا جاتا ہے. کلبھوشن یادیو کے لیے بھی چند لوگوں کے دل میں نرم رویہ ان کے بارے میں رہا، کلبھوشن یادیو کے بارے میں. ڈو یو تھنک کہ ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ ریومرز تو ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے، اور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جن چیزوں پہ ہمارے یہاں اصل میں تحقیق کی اتنی اجازت نہیں ہے، اتنا صحافیوں کو اختیار حاصل نہیں تھا. جن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ ان کو چھوڑا گیا یا نہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے بدلے جو ہے اس کو پاکستان کے بھی کچھ افسر ہیں، فوجی افسر ہیں جی جی، جن کو جاسوسی کے الزام میں انڈیا نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی رہا ہوا ہے ہم کہ نے نہیں ہوا؟ کافی، ہاں تو اب تک ہمیں یہ نہیں پتا. اگر یہ پتا کریں کہ کوئی رہا ہوا ہے تو یہ سکتا ہے کلبھوشن کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے یہ غلطی تو کی تھی کہ ہم اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلے گئے تھے، اور انٹرنیشنل کورٹ میں جو معاملات تھے ہمارے فیور میں نہیں جا رہے تھے. اور سر ہم میں تو نہیں لے سمجھتا کے ہوں کہ گئے تھے، وہ تو کلبھوشن یادیو لے کے گئے تھے نا، انڈیا لے کے ہاں گیا تو تھا. انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا نا، آپ انڈیا، اس سے الگ رہتے. پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی آپشن تھا بھی یا نہیں. اصل میں ہم اب آپ کو مطلب میں حمایت نہیں کر رہا حکومت کے معاملات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو، ہمارے عوام کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی پذیر اور ایسا ملک ہے جس کی معیشت تقریباً ٹینک ہو چکی ہے. اب یہ وہ ملک نہیں ہے جو افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا اور جس کی افغانستان میں امریکہ کو ضرورت تھی، اور جس کی وجہ سے امریکیوں کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل معاملات میں، مثلاً ورلڈ بینک میں، IMF میں آپ نے دیکھا آسانی سے ہمیں مل جاتی تھی، بہت سے معاملات میں چھوٹ مل مگر جاتی تب تھی. تو سر ٹھیک ہے نا؟ کام لے رہے تھے نا. اب تو ان کو یہ ہے، اب تو میرا خیال ہے آپ کی نظر بڑی ہوگی، اب تو بلکہ ہم مجبوری بن گئے. سعودی عربیہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ایران جو ہے، چائنا کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، دبئی جو ہمارا UAE ہے اس نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، یمن کے ساتھ دوستی ہو گئی، سیریا کے ساتھ دوستی ہو گئی. تو مجھے تو لگتا ہے جیسے اب بس بائی ہک اور کروک پاکستان کو، اور ان کو پتہ ہے کہ جس ہم معیشت کے جس بحران میں سے گزر رہے ہیں اور جس پولیٹیکل بحران میں سے گزر رہے ہیں، تو they can make us do anything what they want. یہی میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جو ہمیں ہمارے لیے تلخ ہوں گے، ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہم مصائب پہ پڑیں گے، اور اس لیے ہمیں اب اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہمارا جو ہے نا وقار جو ہے کم سے کم مجروح ہوتا ہو جائے چکا گا. ہے بہت برے طریقے سے. بہت بری طرح ہو چکا ہے، بہت بری طرح. بہت شکریہ سر آپ کا. میرا آخری کویسچن ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، میں احساس کرتی ہوں کہ اینی جرنلسٹ جو لائسنس کے ساتھ ہے ڈیفینیٹلی لکس آفٹر سو مینی تھنگس. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے میں ایک دوسرے کے اگینسٹ کرنے والے جو پروپیگنڈا ہے وہ بڑا رول بعض اوقات پلے کر جاتا ہے. پاکستان میں عمران ریاض صاحب کے ساتھ جیسے ان کو ابڈکٹ کیا گیا، جناب سمیع صاحب تو واپس آ گئے ہیں، مگر ہر طرح کی خبریں ہیں، یہ جبر اور تشدد، مطلب از دیر اینی اینڈ ٹو اٹ؟ آپ زبردستی اور زور کے اوپر کس کس سے ریزائن کرائیں گے، کس کس کو کیا کیا کچھ چھڑوائیں گے؟ اگر آپ 2 لفظوں میں اس کا بھی بیان کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جب تک ہمارے یہاں ٹالرنس کا کلچر نہیں بنے گا، آپ دیکھیں خود عمران صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، بالکل غلط ہے.
کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جو عمران راج کے ساتھ ہوا، جس طرح سلیم ابراہیم کو پکڑا، جس طرح اس سے پہلے صحافیوں کو پکڑتے رہے ہیں، مارتے پیٹتے رہے ہیں، قتل ہوئے ہیں. میرے دوست سلیم شہزاد ان کا ہوا، میرے 2 دوست تھے جو میرے ساتھی، ہم ایک ہی کمرے میں جب میں اسلام آباد سے انگریزی کا اخبار نکلتا تھا، دا مسلم ساتھ بیٹھے تھے، ان کو کوڑے لگے ہیں، 14 کوڑے، تو پبلکلی، یعنی کوڑے باندھ کے چوروں کی طرح. تو ضیاء صاحب کے زمانے میں وہ ناصر زیدی اور اقبال جعفری. تو بات یہ ہے کہ اس کی سب کی بنیاد یہ نہیں کہ صحافی کو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ سب کو ہلا کے رکھ دے. مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹالرنس کا کلچر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی سیاستدان جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کو میڈیا، اس کو سب سے عزیز میڈیا ہوتا ہے، ہر معاملے میں صحافیوں کو آگے رکھتا ہے، اور جیسے پاور میں آتا ہے وہ میڈیا کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ ہمارے خلاف بھی کوئی گفتگو ہو کسی قسم کی. بالکل ہمیں یہ بات پسند نہیں آتی، اور اسی وجہ سے صحافیوں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے. اچھا، اور پھر ہمارے ہاں اب تو صحافی اتنا ان پاپولر ہو گیا ہے. پچھلے دنوں یہاں ایک واشنگٹن میں صاحبہ ہوتی ہیں کیرن جودا فشر، وہ مجھ سے پرائیویٹ گفتگو کر رہی تھی، جو پرسنل چیٹ ہوتی ہے، پرسنل چیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ان کو الیکشنز کرانے ہی پڑیں گے، اب تو کوئی سلسلہ نہیں رہا. وہ جو ڈیٹ دی تھی 14 اپریل وغیرہ کی، اس پہ تو میں نے اس پہ، یا مارچ کی بات ہے شاید، کچھ بھی تو میں نے کہنے لگا ہم کو 90 دن میں کرانے پڑیں گے، کرانے پڑیں گے. کہنے لگا کیسے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی بی میرا ملک ہے، میں نے دیکھا ہے. ایک دفعہ ضیاء صاحب نے صاف کہہ دیا کہ دستور کیا ہوتا ہے، کاغذ کا پلندہ ہوتا ہے، جب چاہو اٹھا کے پھینک دو. انہوں نے پھینک بھی دیا تھا اٹھا کے. تو وہ بہت طریقے ہیں. مثلاً میں نے کہا مثلاً یہ ہے کہ وہ کسی طرح ٹالتے رہے سپٹمبر تک. جب سپٹمبر میں صدر بھی چینج ہو جائے گا اور چیف جسٹس بھی نیا ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ معاشی ایمرجنسی تو ہمارے یہاں ہے، معیشت ہماری ٹینک ہو چکی ہے، اور اس کا وہ بہانہ کر کے اور کہنے کہ یہ ابھی تو 3 سال کے لیے انتخابات نہیں ہوتے، یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی 3 سال کے لیے ہم بنا رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کو جا کے لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے پی آر کرتے ہیں، انور اقبال فلاں یہ وہ. اور میں نے دیکھا کہ اس میں She ایک was your طوفان best مچ گیا. friend. وہ آپ Who کی is my دوست best تھی. friend؟ میں نے کہا وہ آپ کی دوست تھی، انہوں نے اس کو بالکل بیسٹ فرینڈ نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو پاکستان ایمبیسی میں انٹروڈیوس میں نے کروایا تھا. Oh my God. بیسٹ فرینڈ بالکل نہیں تھی، Oh my لیکن اسے God. تعلقات تھے. اور وہ ایک مجبور خاتون کے طور پہ میرے سامنے آئی تھی، کیونکہ وہ انڈیا میں تھی، 10 سال وہاں سے آ گئیں. ان کے پاس، مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو کام چاہیے تھا، اور پھر ان کو کام مل گیا. میں نے تو نہیں دلایا، خود ہی مل گیا ان کو. پہلے وہ پاکستان کے لیے لابنگ کرتی رہی، پھر وہ پی ٹی آئی کی لابیز بن گئی، ایز فارن ایجنٹ کام کرتی رہی. وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس پہ تو میں کچھ نہیں بولتا. ظاہر ہے ان کو حق حاصل ہے، جائز اور قانونی کام تھا، وہ بالکل صحیح کر رہی تھی، درست کر رہی تھی، پاکستان کو پروموٹ کر رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اتنی محب وطن پاکستانی بن گئی ہیں کہ وہ کسی پاکستانی کو بھی کچھ نہیں کہنے دیتی. ذرا بھی آپ کچھ کہیں تو اس پہ اٹیک کر دیتی ہیں. اور خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں اس وقت اتنی جذباتی ہو رہی تھی، آج کل پتہ نہیں ہے یا نہیں، کہ ایک لفظ بھی کوئی کہے اس پہ اٹیک کر دیتی تھی. اور مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے شکوہ ان پاکستانیوں سے ہے جو اتنی تعداد میں سب نے مجھ پہ اٹیک کر دیا. حالانکہ اس میں مزے کی بات ہے، عاطف خان صاحب جو پی ٹی آئی کے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن اوورسیز افیئرس تھے، اور اب بھی ہیں پی ٹی آئی کے بڑے. ہم ساری ملاقاتیں پی ٹی آئی کے بہاف پہ کانگریس والوں سے کر رہے ہیں. وہ ان کی بھی ایک ٹویٹ لگی تھی کہ نہیں انور بھائی، ہمیں آپ سے کبھی شکایت نہیں، آپ نے ہمیشہ ہر فریق کو بہت آنیسٹلی رپورٹ کیا. ان کی لگی ہوئی تھی، ان کو بھی اگنور کر دیا، اور سب مجھے ایجنٹ اور یہ اور وہ. یار خدا کے لیے کبھی دیکھو، ایک آدمی کا پورا ماضی ہوتا ہے. 40 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں، اور کبھی نکال کے دکھاؤ کب میں نے کس سے پیسے لیے، کب کس کی ایجنٹی کی. میں اور آپ عزت سے کام کیا، عزت سے کام. آپ نے سر انٹرنیٹ جی سر، آپ نے ایک لفظ ان پاپولر استعمال کیا، میں اس کے اپوزٹ سمجھتی ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت صحافی کی قیمت ہی بہت زیادہ ہے. آپ
آپ اور اب جو میں پروگرام دیکھتی ہوں یا جن لوگوں کے میں بارے میں سنتی ہوں کہ آپ کے چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن شام کی پارٹیوں میں صحافیوں کے ساتھ ڈسکس کیا کرتے ہوتے تھے اور پھر کہتے تھے بتانا نہیں کسی کو. اور یہ حامد میر صاحب ایک نہیں اپنے 2 یا 3 پروگرامز میں اس کا کنفیشن دے چکے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ان پاپولر. آئی تھنک صحافی از دا موسٹ پاپولر اینڈ دا موسٹ پوسٹ پاورفل جس کو پتہ ہے کہ میں کسی کو بھی بیچ کے آ سکتا ہوں. پتہ نہیں, ہم نے تو اس طرح کبھی محسوس نہیں کیا, کبھی کسی کو نہیں بیچا, کوئی نہ کسی نے خریدا. آپ شریف آدمی ہیں پھر. لیکن خبریں البتہ ملتی ہیں. ظاہر ہے ایک آرمی چیف تھے جنہوں نے امریکن ایمبیسی کی دعوت میں بتا دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا جانے والا ہے, اور اگلے دن الٹ دیا گیا. تو اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہوتا کیا, صحافی کی آنکھیں اور کان کھلے ہوتے ہیں, تو بہت ساری باتیں آپ وہ پکڑ لیتے ہیں جو دوسرے نہیں پکڑتے. میں امریکن ایمبیسی میں ایک ریسیپشن ہوئی اسلام آباد میں ماؤنٹینئرز کی, ٹھیک ہے, وہ ریسیپشن میں گیا اور وہ بائی روڈ آئے تھے انڈیا سے, اور آگے انہوں نے جانا تھا کیٹو وغیرہ کی طرف, اس زمانے میں بہت جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم لوگ بائی روڈ آئے, ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی. ہم نے کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی تعداد میں فوجی گاڑیاں پاکستان کے بارڈر کی طرف جا رہی ہیں, اور ہم دلی سے آئے ہیں, وہاں سے پورا رستے ہم دیکھتے ہیں ہر طرف فوجی گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں. اچھا, میں نے وہ دیکھا اور تفصیلات لی لگ گئی میرے اخبار میں. پہلے تو حکومت نے ایک دو دن کو ڈینائی کیا, پھر تیسرے دن انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی اطلاع ملی ہے, اور وہ تھا جس کو کہتے تھے آپریشن براس ٹیکس. وہ بہت بڑا آپریشن شروع کرنے پاکستان کے بارے میں, اور اس کو رکوانے آپ کو یاد ہوگا کرکٹ ڈپلومیسی میں کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے گئے وہاں انڈیا کو. انہوں نے بتایا کہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنایا تو آپ کے لیے بہت سرپرائز ہے. اگر آپ نے یہ جنگ شروع کی تو یہ جنگ بہت جلدی نیوکلیر جنگ بن جائے گی, اور اس کے بعد وہ جنگ رک گئی. تو صحافی کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوتا پردھان, لیکن صرف اس کی ٹریننگ ہو جاتی تو وہ آنکھ اور کان کھلے رکھتا ہے, اور اس سے اس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ایسی, اور اس کو رپورٹ بھی کر دیتا ہے. مگر ہم جو ہیں, ہم سارے رنگ سائڈ سیٹ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, ہم اکھاڑے میں نہیں بیٹھے ہوتے. اور جو اب ہمارے یہاں صحافی نے شروع کیا تھا, جس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے لال مسجد کے واقعے کے دوران نیگوشیشن کرانے کی کوشش کی تھی, میں اس کے خلاف ہوں. یہ صحافی کا کردار نہیں ہے. صحافی صرف اکھاڑے کے باہر بیٹھا ہوا کمنٹیٹر ہے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. جب وہ اس سے آگے بڑھے گا تو اس سے معاملات گڑبڑ ہونے شروع ہوں گے. بہت شکریہ. اور تبھی تو پھر آپ کو کوئی پوزیشن نہیں ملی بڑی ساری. اگر آپ نے یہ کھاڑے کے اندر گئے ہوتے تو پھر شاید آپ کو بھی وی آر ڈیفینیٹلی پراؤڈ آف یو صاحب. ڈاکٹر موسیٰ حیدر کے توسط سے میری آپ سے بات ہوتی ہے. جناب اقبال صاحب, آپ کا بہت 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 شکریہ فار بینگ ود اس.